نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وبالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما جعل الله ليجعل عليكم في الدين من حرج اور قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کو خیر اور شر کی تعلیم خیر سے خیر پر ابھارا اور شر سے آگاہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے دوسروں کو تکلیف مت دو اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم نے معلوم کی اسلام کی تعلیمات رحمت پر مشتمل ہیں اور اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ہو اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ انسانیت کے دائرے سے نکلتے جاتے ہیں جس انسان کے اندر انسانیت ہو جس انسان کے اندر انسانیت ہو وہ دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو اپنی ادا سے تکلیف پہنچائے بلکہ دوسروں کو آرام اور سکون پہنچانے کے جتنے مواقع اور جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں کو اپنانے کی وہ کوشش کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر انسانیت باقی ہے اگر انسان انسانیت سے عاری ہو جائے وہیں
ظلم و ستم کی داستانیں شروع ہوتی ہیں. ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو انسانیت سے محروم، جن کے دل سخت ہوں، انہیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بس وہ اپنی ذات کے لیے جینا جانتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا یہ ان کا اپنا معمول نہیں رہے گا. اسلام کی تعلیمات پہ غور کر کے دیکھیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں. خود اسلام کی تعلیمات پر غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحم والا معاملہ کر رہے ہیں. کہیں کوئی تکلیف کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا تعلیمات اسلام میں. اگر پانی میسر نہ ہو تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تیمم کریں. اگر آپ موزے پہنے ہوئے ہو تو بار بار نکالنے میں تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ سفر پر ہیں یا بیمار ہیں، رمضان میں روزے آپ پر فرض ہیں. سفر میں روزہ رکھنا تکلیف اور مشقت کا باعث، اور بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھنا تکلیف اور مشقت کا باعث. تو یہ رخصت دی گئی ہمیں، یہ آفر ہمیں دیا گیا کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی جو ہے ہم ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد رمضان کے بعد ان روزوں کی ہمیں قضا کرنی ہے. ایک ایک تعلیم پر آپ غور کر کے دیکھیں. شریعت کی تعلیمات پر ہر جگہ آپ کو تیسیر کا پہلو نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو آسانی کا پہلو نظر آئے گا. ما جعل اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ تمہیں حرج میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ تو آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ مشکل اور تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے ہیں. دوستو، جب اللہ کا بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرج میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہمیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، اسی لیے ہر جگہ پر آپ کو آسانی کا پہلو نظر آئے گا، تیسیر کا پہلو آپ کو نظر آئے گا. دراصل اس کے ذریعے سے رب العالمین ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمارے آپسی معاملات میں بھی یہ پہلو ہونا چاہیے. تیسیر کا پہلو اپنائیں، رحمت کا پہلو اپنائیں، دوسروں پر رحم و کرم کے جتنے جو ہے ذرائع ہو سکتے ہیں ان تمام ذرائع کو اپنانے کی ہمیں تعلیم دی گئی. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دوستو، ہم میں سے بعض لوگ جو عبادات کو بچا لانے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. فالعیاذ باللہ. یاد رکھیں کہ اس حکم پر، اس تعلیم پر کوئی تکلیف کا پہلو نہیں. اگر کوئی کہیں خلل ہے تو ہمارے اپنے دل میں خلل ہے. دوستو، اگر ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوتا تو عبادات کو بچا لانے میں ہم تکلیف محسوس نہیں کرتے، بلکہ سلف صالحین کی زندگی تو ہمیں بتاتی ہے عبادات کو بچا لانے میں وہ لذت محسوس کیا کرتے تھے. ایمان کی لذت، عبادات کی حلاوت، عبادات کی جو مٹھاس ہے، یہ اللہ کے نیک بندے محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ کے گنہگار اور فاجر بندے، اللہ کے سیاکار بندے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے اندر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں نماز کو. فالعیاذ باللہ. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور دل میں نفاق پایا جاتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے کہ آپ عبادات کو بچا لاتے ہوئے تکلیف محسوس کریں. آپ تکلیف کا پہلو کہیں پر بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کی جتنی طاقت ہے اس طاقت سے بڑھ کر اللہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ آپ کو احکام پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے. تب آپ کہتے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی مجھے یہ تعلیم دی گئی. دوستو،
تیسیر کا جب پہلو اپنایا گیا شریعت کی ہر تعلیم میں، تو یہ ہمیں پیغام ملتا ہے دوستو کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا معاملہ کریں، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے اور ہمارے آپسی معاملات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کی بات، ہر ایک پہلو میں شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آپ کی عبادتیں اور آپ کے معاملات اور آپ کا دوسروں کے ساتھ سلوک اور آپ کا کیریکٹر اور آپ کی اخلاقیات، یہ سب دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہو، زحمت کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے معلوم کی کہ عبادات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو تکلیف دینے سے کس قدر منع کیا ہے۔ معاملات کی بات لے لیجیے، بندوں کے حقوق کی بات لے لیجیے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہر ایک بندہ کہ اس پر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حشر کے میدان میں ان حقوق کے حوالے سے سوال ہوگا، ہم سے باز پرس ہوگی اور ہم سے محاسبہ ہوگا۔ اگر آپ نے دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کیا تو ان حقوق کو ادا نہ کرنے کے ذریعے آپ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف مت دو تو عموماً ہمارا ذہن ان لوگوں کی جانب ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں، گھر کے باہر کی جو زندگی ہوتی ہے تو ان زندگی میں جن افراد سے ہماری ملاقات ہوتی ہے بس وہی افراد ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ہم اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں دوست، ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں کہ باہر ہمارے اپنے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن گھر میں والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ، والدین کے ساتھ ہمارا اپنا سلوک، کتنے ایسے بچے جو اپنی زبان سے، جو اپنے کردار سے والدین کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ والدین کے حقوق کو ادا کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی قدر کیجیے، انہیں دعاؤں سے نوازیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنی ادا سے ان کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے دوستو۔ انہوں نے ہمیں جنم دیا، ماں نے ہمیں جنم دیا، باپ ہماری اپنی پرورش اور ہماری اپنی تعلیم اور ہماری اپنی تربیت کے مسئلے کو لے کر دن اور رات پریشان رہا جب ہم بچپن میں تھے، اور جب یہی بچے جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی نیندوں کو ان بچوں کی باتوں قربان کیا، آج وہی بچے ان ماں باپ کی نیندوں کو حرام کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی خاطر ہر قسم کی تکلیف کو خوشی بخوشی برداشت کیا، اور یہی بچے جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے حق میں یہ بچے بوجھ بن کر ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے سر کو اونچا کرنے کی بجائے، اپنے ماں باپ کے سر کو اونچا کرنے کے بجائے ان کے سر کو جھکانے کا سبب بنتے ہیں اپنے غلط جو ہے عادتوں کی وجہ سے۔ اپنی غلط عادتوں اور اپنی غلط صحبتوں سے اپنے والدین کے دلوں کو ٹھیس مت پہنچائیے۔ خصوصاً میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے والدین کے جذبات کو سمجھیے کہ والدین یقیناً اس دنیا میں آپ کے آپ میں سب سے خیرخواہ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اور آپ کو بھلائی پہنچانا یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا جذبہ ہے۔ دوستو اس جذبے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کتنے ایسے ماں باپ جن کے جوان بچے گھر پہ لیکن اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کتنی مائیں ہیں جو چوکٹ پر کھڑے ہو کر دوسرے بچوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں، اور ان بچوں وہ بچے اپنے بند کمرے میں موبائل میں مست اور مگن ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ میرے ماں باپ کی کیا ضروریات ہیں۔ ایسا ہمارے ماحول میں آپ کو نظر آئے گا دوستو۔ کتنی مائیں ہیں جو جوان بچے گھر میں رہنے کے باوجود اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ترس
रही हैं, तो क्या ये नौजवान बच्चे अपने माँ बाप के दिलों को ठेस नहीं पहुंचा रहे? जबकि कुरान में अल्लाह की तालीम तो ये फला तकुल लहुमा उफ, उफ तक मत कहो वालिदैन को। गरचे आपको बात बुरी लगे, गरचे आपको बात पसंद ना हो, लेकिन माँ बाप का एहतराम, माँ बाप का मकाम इतना अजीम और बुलंद है कि उन्हें उफ तक कहने से मना किया गया। लेकिन आज हमारे बच्चे माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, माँ बाप को गाली गलौज देते हैं। बाज अल्लाह के ऐसे बंदे भी होते हैं जो अपने माँ बाप पर हाथ तक उठा देते हैं। दोस्तों, ये तकलीफ पहुंचाने की सबसे घिनौनी हरकत है जो आज हमारे मुआशरे के बास घरानों में राइज है। इसलिए दूसरों को तकलीफ मत दो। जब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले मामलात में हम वालिदैन को हम लाएंगे कि वालिदैन के साथ हमारा मामला अच्छा होना चाहिए, और बच्चों को चाहिए कि ऐसी जिंदगी जिए और अपने आप को इस कदर काबिल बनाएं कि माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रहे और कहें कि देखो मेरा बेटा। आपका नाम लेते हुए वालिदैन अपने लिए फख्र महसूस करें। दोस्तों, ऐसा अपने आप को काबिल बनाएं। ये कैसे बन पाएंगे आप? जब आपकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होगी, जब आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, जब आप बड़े होकर कुछ बनने का हौसला अपने अंदर रखेंगे, जब आप जिंदगी को अल्लाह की जानिब से मिली हुई एक अजीम जो है, एक अल्लाह का एक अजीम तोहफा समझेंगे, तो उसी वक्त ये मुमकिन है कि आपकी अदा से और आपकी जिंदगी से आपके वालिदैन खुश होंगे। उसी तरह हम वालिदैन से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को तकलीफ ना दें। आप में से बात को हो सकता है कि ताज्जुब वाली बात होगी, बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, ये तो बात जो है समझ में आने वाली है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों की सही तरबियत ना की, वो माँ बाप जो अपने बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम जिन्होंने ना किया, दरअसल वो माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को तबाह व बर्बाद करके अपने बच्चों के दिलों को ठेस मत पहुंचाइए। सोचिए, बच्चे जब बड़े होंगे और जिंदगी गुजारने का जब सलीका इनके पास नहीं होगा, रोजमर्रा की दुआएं जब इन्हें याद नहीं होगी, कुरान मजीद की तिलावत करना जब इन्हें नहीं आएगा, तो बताइए दोस्तों, ये बच्चे अपने दिल में सबसे बुरा किसे मानेंगे? वालिदैन को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में बच्चों की जो जैसी तरबियत करनी चाहिए, जैसे तालीम का इंतजाम करना चाहिए, वो तालीम का ना इंतजाम किया, ना उस कदर जो है तरबियत वाला माहौल उन्होंने साजगार बनाया अपने बच्चों को। तो वालिदैन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने बच्चों को तकलीफ ना दें। अगर आपके बच्चे गलत सोहबतों में मुब्तला हैं, उनके एक्टिविटीज आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी मोहब्बत की आगोश में लीजिए, आप उन्हें अपनी तरबियत की आगोश में लीजिए और अपनी मोहब्बत से, तरबियत से उनकी इस्लाह कीजिए। आप बहुत सारे माँ बाप समझते हैं कि बच्चा है अभी तो, हालांकि जवान हो चुका है। बच्चे हमेशा माँ बाप के हाथ में बच्चे ही होते हैं, किस कदर बड़े क्यों ना बन जाएं। और बाज माँ बाप बच्चों से मोहब्बत और प्यार का दावा करके उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके चले जाते हैं। बल्कि बाज माँ बाप तो ऐसे जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं गलतियों पर। याद रखें, अगर आप गलतियों पर, अपने बच्चों की गलतियों पर अगर आप उनका सपोर्ट करते हैं, उनको तंबीह नहीं करते, उन्हें आगाह नहीं करते और उनकी तरबियत नहीं करते, तो आप अपने बच्चों को दरअसल तकलीफ दे रहे हैं आप। क्योंकि यही बच्चे कल के दिन पूरे मुआशरे के लिए रुसवाई का सबब बन जाते हैं। सिर्फ ये तकलीफ सिर्फ आपको नहीं पहुंचेगी मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, ये तकलीफ सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके खानदान वालों के साथ, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए
وہ بچہ گویا کہ رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور غلط تربیت کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح دوستو، دوسروں کو تکلیف مت دو۔ جب اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے آپسی معاملات میں ایک ایسا رشتہ ہے جسے سوشل میڈیا نے بہت ہی بدنام کر دیا ہے دوستو، اور اس رشتے میں اکثر ایک دوسرے کے سلسلے میں عجیب و غریب سوچ اور ایک دوسرے کو ہم کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ویسی گھناؤنی حرکتیں ہم جو ہے اس رشتے میں دیکھتے ہیں۔ میری مراد شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ، اور ایسا رشتہ جسے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں تو یاد رکھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانی ہے اس کی وہ لاج نہیں رکھ رہے ہیں۔ شوہر کو یہ تعلیم دی گئی بیوی کے حوالے سے کہ جو بیوی تمہارے نصیب میں آئی ہے، جو عورت، وہ اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا تصور کیا ہے کہ وہ ہماری غلام ہے، ہم جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، اور اللہ رحم کرے ان مردوں پر جو جن کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورت وہ رحم و کرم کی محتاج ہے ہی نہیں۔ اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ۔ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے میدان میں آپ نے جو سب سے عظیم خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ یہ بیویاں، یہ عورتیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کو تم نے اپنے قبضے میں لیا ہے، اپنی غلط حرکتوں سے، اپنے ظلم و بربریت سے، اور اپنی غلط اداؤں سے، اور اپنی چرب زبانی سے اس اللہ کی امانت کو پامال مت کرو۔ وہ بھی رحمت کی محتاج ہے دوست۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں باہر ان کا بڑا نام ہوتا ہے، سب کا جو ہے خیال رکھتے ہیں، سب کے درد کو سمجھتے ہیں، لیکن جب گھر کی باری آتی ہے تو جس کے ساتھ اس کا سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آپ پوچھ کر دیکھیں ان گھر والوں کو ان کے اس شخص کے بارے میں۔ باہر تو بڑے فیاض ہیں، باہر تو بڑی نیک نامی ہے ان کی، باہر تو سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کا کوئی خیال نہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہو۔ آپ کے گھر والے آپ کے حق میں سرٹیفکیٹ دیں، باہر والے دیں گے آپ کو سرٹیفکیٹ، آپ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے آپ کے گھر والے آپ کو سرٹیفکیٹ دینی چاہیے۔ یہ بڑے اچھے انسان ہیں، یہ درد کو سمجھتے ہیں، یہ رحم دل ہیں، یہ بڑے فیاض ہیں، یہ درد کو سمجھنے والے انسان ہیں، یہ آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں گواہی دینی چاہیے۔ دوستو دیکھیں آپ اپنی زندگی کا حصہ محاسبہ کرتے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے۔ باہر جاتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو آپ کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے۔ وہ تو صبح سے شام تک آپ کا انتظار کرتی ہیں کہ آپ آئیں گے، پیار و محبت کی کچھ باتیں گھر میں ہوں گی، لیکن جب گھر آتے ہیں تو گھر کا نظام بھی اور گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ دوست یہ دراصل ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، یہ ایک دوسرے کے درد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے،
اور سب سے بڑھ کر میں کہوں کہ اس رشتے کی عظمت کو ہم نے اپنے دل میں نہیں بٹھایا، بس سوشل میڈیا کے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں۔ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے کیسے واہیات اور عجیب و غریب مذاق آتے ہیں، اور لوگ پڑھ کے خوش بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو سینڈ بھی کرتے ہیں۔ شوہر کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں، اور سوشل میڈیا نے اس مقدس رشتے کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا ایک رول ادا کیا ہے۔ دوستو، اللہ تو یہاں اپنی ایک نشانی قرار دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کہتا ہے شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی ہے، اور ایسا خوف بٹھا دیتے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں شادی کے حوالے سے کہ بہت سارے نوجوان ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، ارے شادی کے بعد میرا کیا ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتے ہیں شادی کرو، شادی سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہاں اسے ڈر ہے کہ میری زندگی میں تنگی آ جائے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شادی کیجیے، اور اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں سکون پیدا کریں گے، اور رحمت اور مودت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور یہاں سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، شادی کے بعد تو ہمیشہ رونا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا غلط تصور ہے دوستو۔ اسلام کا تصور تو یہ ہے شادی کے بعد آپ کی زندگی میں محبتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، سکون کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ کے کلام پر، اللہ کی بات پر آپ کو یقین ہے یا سوشل میڈیا کی غلط سوچ پر آپ کو یقین ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے دوستو۔ اسی لیے بیوی رحمت کی بڑی محتاج ہے کہ دن بھر ہمارا انتظار کرتی رہتی ہے، اور ہم اپنے گھریلو اور ہم اپنے باہر کی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو خوش کریں۔ وہی پر شریعت تعلیم دیتی ہے کہ بیوی کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے شوہر کے درد کو سمجھنے والی ہو، اور ماں خدیجہ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر شوہر باہر کی پریشانی سے اگر گھر آئے تو گھر اس کے حق میں رحمت کا گہوارہ ہونا چاہیے، پریشانیوں کا گہوارہ نہیں۔ ایسی پریشانی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ گھر آئے تو ایسا لگا کہ آپ کی جان چلی جا رہی ہے۔ ماں خدیجہ نے کس قدر تسلی کے الفاظ نہیں دیے۔ یہ آج ہماری خواتین کے لیے ماں خدیجہ کے اس کردار میں بہت بڑا نمونہ اور بہت بڑا اسوہ ہے دوستو۔ آپ کی اپنی شکایتیں ہوں گی معزز خواتین، اسے اپنی جگہ رکھیے، بعد میں بیان کیجیے اچھے انداز سے۔ جیسے ہی شوہر گھر پہنچتا ہے فوراً شکایتوں کا سلسلہ شروع۔ ایسا یہ حرکت مناسب نہیں ہے عورت کی جانب سے۔ اور اسی طرح سے ہمارے اپنے پاس بعض خواتین کا یہ کردار ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ شوہر کے حوالے سے یہ سوچتی ہیں کہ شوہر صرف میرا ہو کر رہے، وہ اپنے ماں باپ کا ہو کر نہ رہے، بلکہ عورت کا یہ کردار ہونا چاہیے اگر شوہر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں اس سے سستی ہو رہی ہو، یہ نیک بیوی کی پہچان ہے، اپنے شوہر کو آگاہ کرے اور بتائے کہ ماں باپ کے حق کو پہلے ادا کرو۔ اگر ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں ہوں، ہمارے گھریلو پوری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دوست۔ اگر شوہر کے بارے میں وہ محسوس کر رہی ہے کہ ماں باپ کی محبت جو اس کے دل میں پہلے تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بھائی بہنوں کی جو محبت پہلے تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شوہر کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کرے۔ اور بتائیے معزز خواتین، اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کا شوہر آپ کے ماں باپ کا فرما بردار بن کر رہے، اور آپ کے شوہر اس کے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن کر رہے، یہ جو آپ کی سوچ ہے، یہ دوسروں کے ساتھ جو بھلا کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کا شوہر سب سے دور ہو جائے اور سب کو ٹھکرا دے اور سب کی نفرت کو مول لے، تو بتائیے کہ آپ کا یہ جو غلط ارادہ ہے آپ کے ساتھ کیسے بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ دوسروں کے حق میں بھلائی کا ارادہ کیجیے، فرشتے سب سے پہلے آپ کے حق میں آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کے حق میں ہمیشہ بھلائی کا ارادہ کریں، فرشتے آپ کے حق میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے حق میں وہ آمین ہو جائے۔ آپ کے بھائی کو آپ دعاؤں سے نوازیے،
اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، فرشتے سب سے پہلے آپ کے حق میں آمین کہتے ہیں اللہ۔ اسی لیے دوسروں کو ہمیشہ جو دعاؤں سے نوازنا چاہیے، دوسروں کے حق میں ہمیشہ خیر خواہی کا ارادہ کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ بھی خیر خواہی کا ارادہ کرے۔ دوسروں کو تکلیف مت دو، اس حوالے سے مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام یہ دین رحمت ہے اور رحمت کی جھلکیاں ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ دوسروں کو تکلیف دینا یہ ہماری پہچان نہیں، بلکہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا یہ ہماری پہچان ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا یہ ہمارا شعار نہیں، یہ ہماری علامت نہیں، یہ ہماری پہچان نہیں، بلکہ مسلم قوم کی پہچان یہ ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ جیسا کہ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے بہت سارے علاقے بارش کی زیادتی کی وجہ سے اور پانی کی زیادتی کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکے ہیں، تو اس نازک گھڑی میں ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے دوستو، یہاں ہم ایک پرامن ماحول میں اللہ نے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشی ہے، لہذا ان مصیبت زدہ بھائیوں اور ان مصیبت زدہ خواتین کے حق میں ہم دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا یہ سب سے وہ عظیم ہتھیار، وہ عظیم تحفہ ہے جو ہم ان کے حق میں پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ان مصیبت زدہ لوگوں کا جو ہے خیال کیجیے، اور اپنے مالی تعاون سے اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں، ضرور ان کا خیال کیجیے، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے کہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا یہ ہماری پہچان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو، جو دوسروں کے لیے مثالی ہو، دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اسے دور کرنے کے لیے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ان ذرائع کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرض کے معاملے کو ان کے حق میں آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان والی، سکون والی، نعمتوں والی اور رحمتوں والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، صحت پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، بھلائیوں پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح أحوال الناس في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.